بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے ساتھی کو پکڑیں، اے ابو بکر اپنے ساتھی کی خبر لیجئے۔ یہ لفظ سنتے ہی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ منکشف کھلے سر چلے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بیت الحرام پہنچے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بال 4 چٹیوں کی صورت میں اڑ رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مشرکین کو پایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر پھینکا ہوا ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لاتیں مار مار کر اپنے دل کی بھڑاس نکال رہے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے تھے تم وہی ہو جس نے بہت سے معبودوں کو ایک ہی معبود بنا دیا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینک دیا، اور کسی کو دھکا دینے لگے اور کسی کو مارنے لگے اور فرمانے لگے تمہارے لیے ہلاکت ہو، کیا تم ایک ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور وہ تمہارے پروردگار کی جانب سے روشن نشانیاں تمہارے پاس لایا ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے گرد موجود لوگوں کو یہ قصہ بیان کرنے کے بعد فرمایا، میں تمہیں اللہ کی قسم دلاتا ہوں کہ کیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہتر ہیں یا آل فرعون کا ایماندار شخص؟ تو قوم نے چپ سادھ لی۔ چنانچہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تم مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ اللہ کی قسم سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ وقت زمین پر بھراؤ برابر آل فرعون کے مومن شخص سے زیادہ بہتر ہے۔ اس شخص نے اپنے ایمان کو چھپایا تھا اور اس شخص نے اپنے ایمان کو ظاہر کر دیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مسلمان ہونا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبول اسلام کے بعد سرداران قریش درہ الاندرو میں اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے بچوں کی داموں کی مانند زبانیں تیز تیز چلائیں، اور وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملے میں مشاورت کرنے لگے۔ چنانچہ انہوں نے کہا اس کے لیے ایک شخص کو مطمئن کرو جو اسے پکڑے اور اسے ہمارے معبودوں کی طرف دعوت دے۔ چنانچہ انہوں نے طلحہ بن عبید اللہ کو آپ کی جانب بھیجا، اور سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، اور اسی حالت میں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ قوم میں بیٹھے ہوئے تھے، سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو آواز دے کر بلایا، اے ابو بکر میری جانب کھڑے ہو جاؤ۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے تم مجھے کس کی جانب بلاتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے میں آپ کو لات اور غزی کی عبادت کی جانب بلاتا ہوں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لات کون سا؟ طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کی بیٹیاں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ان کی ماں کون ہے؟ سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ چپ کر گئے اور کسی بات کے ساتھ بھی اپنے ہونٹوں کو حرکت نہیں دی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ طلحہ کے اصحاب کی طرف یہ کہتے ہوئے متوجہ ہوئے اپنے صاحب کو جواب دو۔ چنانچہ وہ سب چپ رہے اور جواب نہ دیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کافی دیر تک ان کی طرف دیکھا کہ وہ بھیانک سکوت میں ڈوبے ہوئے اور سرگرداں ہیں۔ چنانچہ سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسری مرتبہ پکارا، اے ابو بکر کھڑے ہو جاؤ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور میں اس بات کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ سیدنا محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا ہاتھ تھاما اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پناہ چھوڑ دیتے ہیں۔ سپیدہ سحر طلوع ہوا اور اس نے اپنے ہاتھوں سے اندھیرے کو ہٹایا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ساز و سامان اکٹھا کیا اور اپنا زید راہ تیار کیا، پھر اپنے عصا اپنے کاندھے پر رکھا اور کوچ کرنے لگے۔ اپنے پہلو میں اپنے ایمان کو اٹھایا اور اس کے ساتھ ہی مکہ چھوڑتے ہوئے چل پڑے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا دل ایمان سے لبریز تھا۔
اور آپ کے چہرے کا رخ سرزمین حبشہ کی جانب تھا، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برق الغمدہ یمن میں ایک جگہ پہنچے تو آپ کو قبیلہ کارہ، جو تیر انداز میں مشہور قبیلہ ہے، کا سردار بن دغنہ ملا، اور اس نے بھاری تیز آواز میں کہا، اے ابو بکر، تم کہاں کا ارادہ رکھتے ہو؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نرمی کے ساتھ کہا، میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے تو میرا ارادہ ہے کہ زمین میں سیر کروں اور اپنے رب کی عبادت کروں۔ ابن دغنہ نے یہ کہتے ہوئے تعصب سے اپنے سر کو حرکت دی اور کہا، اے ابو بکر، آپ جیسے شخص کو کیوں کر نکالا جا سکتا ہے؟ کیونکہ آپ تو محروموں کو کما کر دیتے ہیں، ضرورت مندوں کو نوازتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، یتیموں اور بوڑھوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمانوں کی خاطر تواضع کرتے ہیں، اور آپ ان کی خاطر مصائب و آرام کو برداشت کرتے ہیں۔ میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، چنانچہ آپ واپس پلٹ جائیں اور اپنے شہر میں اپنے پروردگار کی عبادت کیجیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پلٹ آئے اور آپ کے ساتھ ابن دغنہ بھی روانہ ہوا۔ شام کے وقت ابن دغنہ نے قریش کے معززین کے یہاں چکر لگایا اور انہیں کہا، یقیناً ابو بکر کی مثال نہیں ہے کہ نہ وہ خود نکلتا ہے اور نہ اس کو نکالا جاتا ہے۔ کیا تم ایسے شخص کو نکالتے ہو جو محروموں کو کما کر دیتا ہے، جو صلہ رحمی کرتا ہے، بوجھ اٹھاتا ہے، مہمانوں کی اوبھگت کرتا ہے اور حق کی خاطر مصائب پر تعاون کرتا ہے؟ قریش نے ابن دغنہ کی پناہ کو مان لیا، پھر اس سے کہا کہ وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دے کہ وہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کرے اور اسی گھر میں ہی نماز ادا کریں اور جو چاہیں وہی پڑھیں، اور اس کی وجہ سے ہمیں اذیت نہ دیں اور نہ اس کام کو ظاہر کریں، کیونکہ ہم ڈرتے ہیں کہ یہ ہماری عورتیں اور ہمارے بچوں کو فتنہ میں نہ ڈال دے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں ہی اسی طرح اپنے رب کی عبادت کرتے رہے اور اپنی نماز کو ظاہر نہ کرتے اور نہ اپنے گھر کے سوا تلاوت کرتے۔ پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں خیال آیا تو انہوں نے اپنے گھر کے آنگن میں مسجد بنا لی۔ اس مسجد میں نماز پڑھتے اور قرآن کی تلاوت فرماتے، چنانچہ مشرکین کی عورتیں اور ان کے بچوں کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بھیڑ لگ گئی، اور وہ آپ کو دیکھتے تھے، جبکہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی رونے والے شخص تھے کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے تھے۔ اس معاملے نے مشرکین کو پریشان کر دیا، چنانچہ انہوں نے ابن دغنہ کو بلا بھیجا تو وہ ان کے پاس چلا آیا۔ انہوں نے کہا، بلا شبہ ہم نے تیری پناہ کی وجہ سے ابو بکر کو پناہ دی تھی کہ وہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کرے، لیکن اس نے اس سے تجاوز کیا اور اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنا لی اور نماز کھلے عام پڑھتا ہے اور اس مسجد میں تلاوت بھی ظاہر کرتا ہے، اور ہمیں اندیشہ ہے کہ یہ ہماری عورتیں اور ہمارے بچوں کو فتنہ میں نہ ڈال دے، اس لیے تم اسے روکو، اور اگر وہ اس سے رکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم اسے یہاں سے نکال دیں گے۔ ابن دغنہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آرام سے بیٹھ گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ کو معلوم ہے جس پر ہم نے اتفاق کیا ہے، بس یا تو تم اس سے باز آ جاؤ یا یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ عرب کے لوگ مجھے یہ کہیں کہ میں عہد شکن ہوں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پختہ دل کے ساتھ فرمایا، میں تمہاری جانب تمہاری پناہ لوٹتا ہوں اور میں اللہ عز و جل کی پناہ پر راضی ہوں۔